اللہ الرحمن الرحیم سامعین ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے سے ایک جنازہ گزرا تو لوگوں نے اس کی برائی بیان کی کہ بڑا برا انسان تھا، جھوٹ بولتا تھا، خیانت کرتا تھا، بددیانت تھا، بد زبان تھا، بد مزاج تھا، بد کردار تھا۔ الغرض جو کچھ برائیاں تھیں وہ لوگ اس کے اندر تلاش کرتے تھے اور اس کی برائیاں بیان کر رہے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ واجب ہو گئی۔ پھر ایک اور شخص کا جنازہ گزرا تو جنازے کے ساتھ چلنے والوں لوگوں نے اس کی تعریف کی کہ بڑا اچھا انسان تھا، سچا تھا، ایمانت دار تھا، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرتا تھا، بلائی کرتا تھا، لوگوں کے کام آتا تھا، لوگوں کی مدد کرتا تھا، مستحقین کے ساتھ حسن سلوک کرتا تھا، غریبوں کے سر کے اوپر شفقت کا ہاتھ رکھتا تھا۔ الغرض جو کچھ اچھائیاں تھیں اس کی لوگوں نے بیان کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واجب ہو گئی۔ کسی نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پہلے شخص کی لوگ برائی بیان کر رہے تھے تو آپ نے فرمایا کہ واجب ہو گئی، اور دوسرے شخص کی لوگ اچھائی بیان کر رہے تھے تب بھی آپ نے فرمایا کہ واجب ہو گئی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا مطلب ہے؟ واجب ہونے کا مطلب کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ پہلے لوگ انسان کی لوگ برائی بیان کر رہے تھے، اس کی برائیوں کی وجہ سے میں نے کہا تھا کہ جہنم واجب ہو گئی، اور دوسرے انسان کی لوگ اچھائیاں بیان کر رہے تھے، اس کی ایمانت داری، اس کی سچائی، جو اس کی خوبیاں تھیں اس کو لوگ بیان کر رہے تھے اور اس کے مرنے کے اوپر افسوس کر رہے تھے، تو میں نے کہا کہ واجب ہو گئی اور اس کی جنت واجب ہو گئی اس دوسرے انسان کے لیے۔ پہلے کے لیے جہنم واجب ہو گئی، جو لوگ اس کے لیے بیان کر رہے تھے اس کی بنیاد کے اوپر، اور دوسرے انسان کے لیے جنت واجب ہو گئی اس وجہ سے کہ جو انسان اس کے لیے بیان کر رہے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، یاد رکھیے گا کہ تم لوگ ایک دوسرے کے لیے اس زمین کے اوپر گواہ ہو۔ جس انسان کے مرنے کے بعد جو کچھ تم گواہی دو گے وہی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ معاملہ کرے گا۔ اگر تم کسی کی برائی بیان کرو گے اس کے جانے کے بعد، اس کی قبر کو دیکھ کر، اس کی میت کو دیکھ کر، اس کے مرنے کے اوپر اگر تمہیں افسوس کے بجائے خوشی ہو، راحت ہو، تو سمجھ لو کہ جہنم اس کے لیے واجب ہو گئی۔ اور اگر کسی کے لیے تم افسوس کرو اس کے مرنے کا، اور تمہیں اس کے جانے کے اوپر افسوس ہو، دکھی ہو، اور تمہیں اس کے جانے کی وجہ سے تمہارا دل درد کرتا ہو، تمہیں تکلیف ہوئی ہو کہ وہ ایک اچھا انسان تھا، ایمانت دار تھا، سچا تھا، لوگوں کی ساتھ بھلائی کرنے والا تھا، اور اس کے جانے کے اوپر اگر تمہیں افسوس ہو تو اللہ تبارک و تعالی تمہارے اس افسوس کی وجہ سے، اس کی جدائی کی تمہارے افسوس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے اپنی جنت کو واجب فرما دیتا ہے۔ تو سامعین ناظرین اکرام، دنیا کے اندر کچھ ایسا کر جائیں کہ جب ہم اس دنیا سے جائیں تو لوگ کہیں کہ کوئی بندہ گیا ہے، لوگ کہیں کہ کوئی انسان گیا ہے، ہمارے جانے سے محسوس ہو کہ ہم اس دنیا بھی نہیں رہے تو لوگ ہمارے جانے کی وجہ سے افسوس کر رہے ہیں۔ کہیں ہم ان لوگوں میں نہ ہو کہ ہم دنیا سے جائیں اور لوگ کہیں کہ اچھا ہوا ایک مصیبت ٹل گئی، اچھا ہوا ایک مصیبت سے چھٹکارا مل گیا۔ اپنی زندگی کے جتنے لمحات ہیں، جتنا وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی کا دیا ہے، اس زندگی کے اندر ایسا کچھ کر جائیں کہ مرنے کے بعد بھی لوگ یاد کریں۔ اس لیے کہ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو زندہ بھی مردہ ہوتے ہیں، ان کی زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں ہوتا، زندگی کا ان کا جینے کا کوئی مقصد نہیں ہوتا،
وہ اپنے لیے ہی جیتے ہیں اور اپنے لیے ہی مر جاتے ہیں، اور کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو جیتے ہیں دوسروں کے لیے، جو دوسروں کے لیے اچھائی ہی اچھائی چھوڑ کر جاتے ہیں، اور جب وہ مرتے ہیں تو وہ نہیں مرتے، پیچھے رہنے والے اس کے غم میں مر جاتے ہیں، اس کی جدائی میں مر جاتے ہیں، اس کے احسانات کو یاد کر کے وہ مرتے رہتے ہیں۔ اور جب یہ مرنے والا مر جاتا ہے، جس نے اس دنیا کے اندر کچھ بھلائی کی ہوگی، نیکیاں کی ہوں گی، حسن سلوک کیا ہوگا، لوگوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کیا ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ہاں یہ مرتا نہیں بلکہ منتقل ہو جاتا ہے۔ جب اس دنیا کو چھوڑتا ہے تو دوسری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس زندگی سے کئی گنا اعلیٰ اور کئی گنا اچھی زندگی آخرت کے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس زندگی کے اندر ایمان کے ساتھ، دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آنے کی